اللہ رسول کی فرما برداری کرنا شروع کر دو، تقوی اختیار کر لو، تمہیں چاہیے کہ تم اسی جہنم سے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹا کو، اپنے بھائی بھانجے بھتیجے جو آپ کے اہل میں آتے ہیں سب کو بچا لو۔ اور یہاں ہو کیا رہا ہے بات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپے کو بھی چھوڑا، خیر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، مان لیا ہم نے، اس نے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بھائی کو، بھانجے کو، بھتیجے کو سب کو چھوڑ دیا، اپنے گاؤں کو بھی چھوڑا، اور ادر اسٹیٹ وہ چلے جہنم سے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ کیا یہ قرآن کی ترتیب ہے؟ مجھے بتائے قرآن کیا فرماتا ہے؟ اے لوگوں، تم اپنی جانوں کو پہلے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو پہلے بچاؤ۔ کس سے بچائے مولا؟ اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان ہے پتھر۔ یہ میرے پروردگار کی ترتیب ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، پہلے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، پھر اپنے گھر کی طرف دیکھنا ہے۔ لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اس کی بیوی سارے بازار ننگے سر گھوم رہی ہے، اس کی بیٹی ننگا ناچ دیکھ رہی ہے، اس کے بیٹے نہ جانے کیا کیا معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سب کو چھوڑ کر چلا ٹائم لگانے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ میرے مولا کی ترتیب ہمارے سر معافی پر ہے کہ نہیں ہے؟ آج تبلیغ دیکھیں، ان آقاؤں نے کیسی تبلیغ کی ہے، ان مولاؤں نے اپنی کاوشوں سے کیسے دین کو پھیلایا ہے۔ اگر تبلیغ ہی کرنا ہے تو بابا چمن شاہ علیہ رحمۃ اللہ کے نقش قدم پر چل کے دیکھو، ہمارے مشائخ جنہوں نے چل کر بھی، جنہوں نے گاڑیوں سے سفر کرنے کے بعد بھی ہم تک، ہمارے باپ تک، ہمارے دادا تک کلمہ کو پہنچایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی سے ہمیں روشناس کیا۔ ان کو دیکھتے ہیں کیسے تبلیغ فرماتے ہیں، مانا کہ وہ قرآن تقریر کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں آپ نے ایک سنا کہ خود سنار کی ایک چوٹ لوہار کی، سنا کہ نہیں آپ نے؟ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ ہندوستان کے اس علاقے میں سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا۔ اس قوم کو کردی قوم کہا جاتا تھا۔ کلمہ پڑھنا تو تجھا، اگر وہاں کوئی تقریر کرنے والا آتا تو انہیں اپنی جان کے والے پڑ جاتے۔ سیدنا غوث اعظم بڑے فیروز ضمیر میں اپنے فیضان اور اپنی فراست کی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ علاقہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں سے عاری اور خالی ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان اللہ کے مقدس ولیوں نے کیا کیا؟ جہاں کلمہ تو نہ تھے، جہاں موت و اموات کے خطرات تھے، انہوں نے ان پریشانیوں کو، ان خطروں سے، خطرات سے دوچار ہو کر اپنی جان کی پرواہ کیے بنا وہاں پر چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم بڑے فیروز ضمیر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ چند رفقا کے ساتھ میں اس کردستان کے علاقے میں پہنچے، اور جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں تو عبد القادر جیلانی کی شور برپا ہو جاتا ہے۔ کردیوں نے آپس میں مشورے کیے کہ اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے۔ ہوتے ہوتے یہ بات ان کے پادری، ان کے پوپ، ان کے فارغ تک پہنچ جاتی ہے۔ جو سب سے بڑا پادری تھا، جنہوں نے عرب و عجم کی سیر کی تھی، اور وہ دین کو بھی جانتا تھا، دین اسلام، میرے آقا علیہ السلام کی چند حدیثوں کو بھی جانتا تھا، ان تک وہ بات پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے بات کرنی ہوگی، اس کے بعد میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ میرے آقا مولا مجد حضور پیران پیر روشن ضمیر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ان سے ملا، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بن سور کر جو آیا تو انہوں نے ایک وقت، ایک میدان، ایک جگہ معین کی، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ شہر کردستان لاکھوں کی تعداد پر مشتمل تھا۔ جب یہ پتا چلا لوگوں کو کہ ہمارے بڑے جو ہیں، فادر ہیں، جو بڑے عیسائیوں کے جو باپ تھے وہ آ رہے ہیں، تو جنبے کا پھر اس میدان کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے، جن و اطفال، بڑے اور بوڑھے، مرد اور سب حاضر ہو جاتے ہیں۔ اتنے سخت دل انسان کہ جو محمد کو کیا، محمد کی بات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کو تیار نہ تھے، آج وہ اس مقابلے کو، اس مناظرے کو دیکھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور جب حاضر ہوئے تو آپ نے دین کی صداقت کو، دین کی سچائی کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب آپ نے دین کی صداقت کو پیش کیا تو پادریوں کے ان بڑے نے ایک قضیہ پیش کیا
جس طریقے سے ہم اور آپ کسی کو جانے کے لیے پھنسانے کے لیے کوئی بات بولتے ہیں، تاکہ یہ بتاؤ حضرت محمد مصطفیٰ جو ہے آپ کے جو نبی ہیں، یہ ان کی حدیث ہے کہ الحمدللہ انہی کی حدیث ہے. انہی حدیثوں میں ایک حدیث انہوں نے پیش کی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حضرت محمد نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے؟ میرے آقا بہت سے اعظم بڑے تھے، اس زمین ارشاد فرمائے تمہیں کیا شک ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ تو ٹھہر جاؤ. عبد القادر تیرے بارے میں بڑی شہرت ہے، ہم نے نام سنا ہے. آپ بھی محمد کی امت میں آتے ہو، آپ بھی محمد کے علماء میں آتے ہو کیا؟ الحمدللہ. تو ہمیں بتاؤ کہ اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہو، اس کی صداقت کو پیش کر سکتے ہو؟ کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے نبی حضرت محمد نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا سا کمال، ان کا سا تصرفات میری امت کے علماء دکھا دیں گے؟ الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے. بس لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف متوجہ کیا اور ان کے دل میں یہ تھا، انہوں نے چاہا یہ کہ یہاں دین اسلام کو تنزلی اور ان کی گراوٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. عبد القادر پھر اس بات کی صداقت ہمارے سامنے رکھیں، اسے سچ کر کے دکھائیں. بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں ان میں ہمارے جو نبی حضرت عیسیٰ ہیں ان کی شان یہ تھی کہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو انہیں شفا یاب کرتے رہتے. اگر کوئی اندھا نبی نہ جاتا تو ہاتھ پھیرنے کو تو بھی نہ ہو جاتا تھا. اور آپ محمد کی امت میں آتے ہیں، اگر آپ بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسا کر سکتے ہیں تو آج یہ کر کے دکھائیں، ادھر ہم آپ کی کسی بات کو تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا مشکل نہیں، آپ ہمیں بتائیں اور کون سے مردے کو کس قبرستان سے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. توجہ آپ لوگ. بس انہوں نے ایک نہایت پرانی قدیم قبرستان کی جانب اشارہ کیا. اس پادری کے ساتھ لوگ چلے گئے. حضور سیدنا غوث اعظم بڑے پیر زمین تشریف فرما ہوئے اور اس عیسائیوں کے فادر نے ایک نہایت پرانی قبر کی جانب اشارہ کیا کہ اس مردے کو ہم زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بات بہت بڑی بات ہے صحیح، لیکن آپ نے ان کے چیلنج سے آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ کی پیشانی پر سنوٹیں نہ پڑی بلکہ نور محمد چمک رہا تھا. نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اچھا تو آپ کے نبی عیسیٰ پیغمبر کیا فرماتے تھے؟ یعنی وہ ان کے یہاں کا جو منتر تھا انہوں نے بتا دیا کہ تم بسم اللہ بول کر مردے کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن تم یہ بات پوچھ کیوں رہے ہو؟ حضور سیدنا غوث پاک بڑے پیر روشن ضمیر نے ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنی کتابت کے ضمیر کے ساتھ تم بسم اللہ کہہ کر اٹھایا، لیکن دیگر کتابوں میں یہی ہے تم بسم اللہ. آپ نے یہ بھی فرما دیا صاحب اگر تم چاہو تو یہ مردہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے کہ جو اس کا مشغلہ تھا، جو زندگی میں کیا کرتا تھا، یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے. یہ تو سونے پہ سہاگ ہے، اگر آپ کر کے دکھائیں. ایک جم غفیر کی نظریں متحیر متعجب اس بات پر تھی کہ مرد قلندر ان کے چہرے پر اتنی بڑی بات بولنے پر ذرہ برابر سربت نہیں ہے. آخر معاملہ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں یہ ایک گویہ تھا اور آج یہ اپنے اسی مشغلے میں اٹھے. اور آپ نے فرمایا تم باذنی میرے حکم سے اٹھ جا، یا فرمایا تم باذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اتنا فرمانا تھا تنشق القبر مقامت المیت حینما مغنیہ. قبر شک ہو جاتی ہے، قبر پھٹ جاتی ہے، یہ مردہ اٹھ جاتا ہے، گردن کو قبر سے باہر نکالتا ہے. السلام علیکم، کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. وعلیکم السلام. قیامت نہیں آئی، البتہ پادریوں کو اور ان کے فادر کو اس بات کی صداقت پیش کرنا ہے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی اور رسولوں کے سے بات دکھائیں گے.
ان کے جیسے ہوں گے. انہیں اس بات کو بتا دیں کہ میرے آقا نے صحیح فرمایا، سچ فرمایا. تو اس مردے نے مسلمانوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تقریر کرنا شروع کر دی کہ عیسائیوں تم نے کیا سمجھا؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہزاروں سال پہلے آنے والے حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں ان کا امتی ہوں، اور میرے پیغمبر نے بھی حضرت محمد کی نبوت کی گواہی اور مبارکبادی پیش کی ہے. حضرت عیسیٰ نبی تو عیسیٰ نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش تمام نبیوں اور رسولوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اور ان کی ختم نبوت کا اور ان کے دین اسلام کی مبارکبادی پیش کی ہے. بلکہ کچھ نبیوں نے تو ان کی امت کو لینے کے خواہش یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں ہونے کے خواہش پیش کی. اتنا فرمانا تھا. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں کہ وہ لوگ جن کے دل بڑے ہی سخت تھے، پتھر سے زیادہ سخت تھے، جو کلمہ گو انسان کو دیکھتے قتل کا ارادہ کرتے، وہ قوم جو اپنے فادر کے ساتھ